آج الحمدللہ 22واں پارہ سن رہے ہیں۔ 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں فقر اور فاقہ زیادہ تھا اور خوشحالی یہ بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابتدائی طور پر تو ویسے ہی حالات ہی کچھ ایسے تھے، اور جب بعد میں خوشحالی آئی بھی صحیح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں سادگی بہت زیادہ تھی، اور یہ تعیش اور تلذذ عیش پرستی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہی نہیں تھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دلچسپی تھی بالکل، بلکہ ایک دعا ہے آپ کی، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے زندگی بھی مسکینوں والی اور مجھے موت بھی مسکینوں والی دے، اور قیامت کے دن میرا جو ساتھ ہے وہ بھی مسکینوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول انتہائی سادہ تھا، اور یہ لذت والی چیزیں یہ آپ کے گھر میں نہیں تھیں۔ آپ کی ازواج مطہرات کے قرب و جوار میں انصاریوں کے گھر تھے، اور انصاریوں کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی بھی تھی، اور کھانے پینے پہننے کے حوالے سے بہت ساری خوشحالی تھی۔ باہر جو ساتھی سامنے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ باتیں کریں لیکن آہستہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جب انصار کے گھرانوں کی صورتحال دیکھی تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں کہ ہمیں بھی کھانے پینے پہننے کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے نا آپ مہیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے دو گروپ تھے، ایک گروپ کی سربراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ایک گروپ کی سربراہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ دونوں کے باپ آپ پڑھ چکے ہیں، ان کی سیرت سن چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی جائے، اور یہ اپنے اپنے گروپ کی ترجمان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کا وہ ماحول نہیں ہے کھانے پینے پہننے رہنے سہنے کے حوالے سے جو انصار کے گھرانے کا ہے، لہذا ہمیں بھی آپ کچھ چیزیں دیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی کچھ خوشحالی آئے۔ یاد رکھیں بعض اوقات زندگی بڑی خوبصورت گزر رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کی بیوی کسی ہمسائے کے گھر جاتی ہے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی، ہمسائیوں نے نئی گاڑی لے لی تو ان کی گاڑی کو دیکھا دیکھی بیوی صبح و شام کہ موٹر سائیکل کی بجائے آپ کو گاڑی لو۔ اسی طرح باقی معاملات میں دیکھتے ہیں ہم، یہ ہوتا ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی آپ نے آگے سے ناراضگی کا اظہار۔ آپ نے کہا کہ میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں، 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ایک چھوٹا سا وہ کمرہ بنا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے اپنا رہنا سہنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے آپ کی کیفیت کو دیکھا۔ چارپائی ہے جس کے اوپر کوئی نرم و ملائم بستر بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک میں وہ چارپائی کا جو بان ہے اس کے نشان جسم میں ہے۔ دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، باتیں بھی ہوئیں۔ بہرحال جب 1 مہینہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے
اور آ کر سب سے پہلے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ میں تجھ سے چند باتیں کرنے والا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دینا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئیں، آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم یہ مال و متاع، یہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو منہ مانگا سب کچھ مل جائے گا، لیکن تمہارا میرا تعلق یہ ختم ہو جائے گا، باقی جو تم چاہتی ہو وہ میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لیں۔ اس میں ایک بہت خوبصورت پیغام ہے، بہت خوبصورت پیغام ہے۔ لڑکی جب کسی کے گھر جاتی ہے تو کسی بھی بات میں جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کرے، اپنے ماں باپ سے رابطے میں رہے۔ اس لیے آپ باوجود اس کے کہ نبی تھے لیکن پھر بھی کہا کہ عائشہ فیصلہ کرنے میں ماں باپ سے مشاورت کر لینا۔ باتیں کیا تھیں کہ یہی بات تھی کہ منہ مانگی سب کچھ مل جائے گا لیکن تمہارا میرا تعلق ختم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی انی اختار اللہ و رسولہ والدار الاخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں اور میں آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ یاد رکھیں ایک مہینہ کا ٹائم کوئی معمولی ٹائم نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹائم ہے۔ ایک مہینہ شوہر اگر گھر میں نہ آئے یہ بہت بڑا وقت ہے۔ اس مہینے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا انہوں نے، بہت کچھ کا پتہ چل گیا تھا۔ یاد رکھیں ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور شوہر والی جو دولت ہے وہ ایک طرف، ساری دنیا کی زیب و زینت ایک طرف اور شوہر والی جو زیب و زینت ہے وہ ایک طرف۔ یاد رکھیں بیوی کا فخر، بیوی کا سب کچھ وہ شادی کے بعد شوہر ہوتا ہے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب شوہر اس دنیا سے چلا جائے چاہے کڑیل جوان بیٹے کیوں نہ ہوں، سب کچھ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی، وہ اپنی بات منوا بھی نہیں سکتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے اولاد کے ساتھ گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، جب سر کا تاج اٹھ جائے تو پھر گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مہینے کا وقت بڑا وقت تھا، سب کچھ سمجھ آ گیا، کہنے لگی میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کر کے چلے گئے، دوسری کے پاس گئے، دوسری سے بھی یہی کہا کہ میں بات کرنے والا ہوں، اور ساتھ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ فیصلہ کسی کو بتانا نہیں ہے، میں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کسی کو بتانا نہیں۔ ظاہراً الفاظ کچھ اور تھے لیکن دل میں کچھ اور تھا کہ شاید اسی بہانے کسی کی چھٹی ہو جائے، چلو کچھ تو کم ہو جائیں گے۔ باوجود ہے کہ نبی کی بیوی، باوجود ہے کہ کائنات کی صدیقہ، لیکن عورت کی جو فطرت ہے وہ بات ان میں بھی تھی، اس لیے دل میں یہی کہ چلو اس بہانے کسی کی چھٹی ہو جائے، وہ تو چھٹی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا عائشہ خود بتاؤں گا نہیں اور کسی نے پوچھا تو چھپاؤں گا نہیں، خود نہیں بتاؤں گا لیکن کسی نے پوچھ لیا تو پھر میں چھپاؤں گا نہیں۔ جب دوسری کے پاس گئے آپ نے بات کی تو ان کا سوال پہلا ہی یہی تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سب سے پہلے ادھر ہی جائیں گے، اور ان کو پتہ تھا کہ جو فیصلہ ہوگا وہ سب سے خوبصورت فیصلہ ہوگا۔ ہر کسی نے یہی پوچھا کہ عائشہ نے کیا کہا رضی اللہ۔ آپ نے کہا کہ اس نے تو اللہ کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو پسند کیا۔ سب کا فیصلہ ہی یہ ہوا کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے، اللہ چاہیے، رسول چاہیے اور آخرت چاہیے۔ اللہ کو ان کی یہ باتیں اتنی پسند آئیں، ان تین باتوں کے بدلے میں جب انہوں نے تین باتوں کو پسند کیا، اللہ نے ان کو تین انعام دیے۔ پھر وہ انعام جو کسی نبی کی بیوی کو نہیں ملے۔ پہلا انعام لستن کاحد من النساء، تم جیسی عورت ہو ہی نہیں سکتی، ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی آ گیا ہے تو پھر تم جیسی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا انعام کیا دیا؟
لا یحل لک النساء من بعد، بس آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو آپ اپنے گھر نہیں لا سکتے، نہ اور نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی کو چھوڑ سکتے ہیں، بس آج کے بعد یہ اختیار یہ ختم ہے۔ اور تیسرا انعام جو سب سے خوبصورت انعام ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی جو بیویاں ہیں یہ کائنات کے تمام مومنین کی یہ کیا ہیں، مائیں ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی بیوی نے اور جگہ شادی نہیں کی، اور جگہ شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ حقیقی ماں سے بڑھ کر ان کا مقام تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے، خونی رشتے کی وجہ سے، وہاں اس قرآن کی آیت کی وجہ سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ماں بھی تھی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی، وہاں وہ اس آیت کے مصداق وہ ان کی ماں بھی تھیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اور ان کا جو مقام ہے، ساری دنیا کی مائیں ایک طرف اور یہ جو مائیں اللہ نے بنائی ہیں ان کا مقام سب سے کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام ازواج مطہرات کی عزت، احترام اور ان کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مومن ہے ہی وہی جو خدیجہ کو، عائشہ کو، حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہن ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے ہی مومن۔ وہ جو ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھتا وہ مومن ہے ہی نہیں۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ جو ان تینوں کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا کہ تینوں ایک کی بیویاں ہیں اور تینوں ہی اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، جو ان کے اندر فرق کر کے کسی کو بیوی سمجھے اور کسی کو نہ سمجھے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہے ہی وہ جو ان سب کو ایک ہی نظر میں دیکھے کہ یہ ساری کی ساری مائیں ہیں، اور جو ایک ماں کا احترام کرے اور دوسری کا نہ کرے تو پھر اس کے دل کے اندر ماں کا احترام ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام اللیل بس تاخ راتوں میں ہوگا انشاءاللہ۔